آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے گھر کے اندر جب بھی بچے کی ولادت ہوتی تو اس کے گھر میں بیٹیاں ہی پیدا ہوتی، کرتے کراتے 6 بیٹیاں اس کے گھر کے اندر پیدا ہو گئیں، اور 7ویں بار اس کی بیوی جب حاملہ ہوئی تو اب اس کو یہ ڈر اور خوف لاحق ہو گیا کہ شاید اب کی بار بھی میرے گھر میں بیٹی ہی پیدا ہوگی، اور اسی وجہ سے اس نے من ہی من میں یہ عہد کر لیا اپنے آپ سے کہ اگر اب کی بار میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں بیوی کو چھوڑ دوں گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ظلم ہے، یہ ہمارے معاشرے میں آج بھی یہ روایت موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا یہ عورت کے اپنے بس کی بات ہے، یہ عورت بذات خود یہ کام کر سکتی ہے، اور اللہ کے بندے یہ تخلیق ہے اللہ کی۔ اللہ جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا دے، اور سب سے بڑی بات، بیٹی سے بڑھ کر بھی کائنات کے اندر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ بیٹیاں اس قدر پیار کرنے والی ذات ہوتی ہیں، یہ اپنا دکھ برداشت کر لیں گی لیکن اپنے والدین پر آنچ نہیں آنے دیں گی۔ اور دیکھیں نا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات، رب کے پیارے حبیب جو ٹھہرے، مگر اس کے باوجود اللہ نے حضور کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اگر یہ بیٹیاں بوجھ ہوتی، اگر یہ بیٹیاں عیب ہوتی تو اللہ کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو 4 بیٹیاں نہ عطا فرماتا۔ اور پھر یہ وہ بیٹی، حضور علیہ السلام کے 3 صاحبزادے تھے، لیکن حضور نے کسی کے بارے میں یہ جملے نہیں بولے جو فاطمہ الزہرا کے بارے میں بولے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ الفاظ حضور نے اپنے کسی بیٹے کے بارے میں نہیں بولے۔ ہم کہتے ہیں ہماری نسل تو یہاں سے چلنی ہے، ہم کہتے ہیں ہماری وراثت تو ان کی طرف منتقل ہونی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بیٹیاں کائنات کی سب سے عظیم ترین مخلوق ہیں، اور یہ بیٹیاں اس قدر پیار کرنے والی ذات ہوتی ہیں۔ میری اپنی الحمدللہ 3 بیٹیاں ہیں، اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ جب بابا بابا کہہ کے پکارتی ہے تو من میں ایک دفعہ نایا جہان لذت کا اور پیار کا آباد ہوتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اس معصومانہ زبان سے یہ جملے سنتا رہوں، اور جب میں سفر پہ جاتا ہوں یا اس سے دور جاتا ہوں تو پھر اس آواز کو سننے کے لیے کان ترستے ہیں، پھر اس آواز کو ڈھونڈتا ہوں، اس آواز کو تلاش کرتا ہوں کہ وہ آواز کب میرے کانوں سے ٹکرائے گی اور میں اپنی مستی کے جہان میں اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر سے آباد کروں گا۔ یہ بیٹیاں اللہ کی عظیم ترین مخلوق ہیں، ان سے پیار کرنے والے بنے۔ اب اس شخص نے یہ عہد کیا کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں گا اگر 7ویں بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ عہد کر کے وہ سویا، سونے کی دیر تھی کہ عالم خواب کے اندر اللہ پاک نے اس کو دکھایا کہ قیامت کا منظر قائم ہو چکا ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، اور اس عالم کے اندر اس شخص کو میزان عدل پر لایا گیا، اس کی نیکیوں کا اور برائیوں کا وزن کیا گیا، اس کی برائیاں بڑھ گئیں اور حکم دیا گیا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اب وہ شخص فرشتوں کے ساتھ اس طرف چلا، جب جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچا، آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کے پہلے دروازے پر اس کی ایک بیٹی آڑ بن کے اس کے لیے وہاں پر موجود تھی۔ اس نے کہا میں اپنے بابا کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ پھر فرشتے دوسرے دروازے پر لے گئے، وہاں دوسری بیٹی کھڑی ہے، کرتے کراتے 6 دروازوں پر لے گئے، اور ہر دروازے پر بچانے کے لیے وہاں پر موجود تھی۔ اب 7ویں دروازے کی طرف جب فرشتے اس کو لے کے گئے، اب اس کے اندر ایک خوف اور ڈر بیٹھ گیا کہ 6 تو تھیں، چلو انہوں نے بچا لیا، اب 7ویں دروازے پر تو کوئی ہے نہیں۔ اسی خوف اور ڈر کی شدت کے اندر وہ بندہ نیند سے جاگ بیٹھا، نیند سے جیسے ہی بیدار ہوا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بیٹھا اور بے ساختہ کہنے لگا مولا کرم نوازی کر، مجھے 7ویں بھی بیٹی عطا فرمانا۔ میں شاید بھٹک گیا تھا، شیطان کے راستے پر چل نکلا تھا، کاش تبدیلی ہمارے اندر آ جائے اور ہم اس معاشرے کو بگاڑنے کے بجائے معاشرے کو بنانے والے بن جائیں۔